وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے ان کو ہم سب جانتے ہیں اور ان کے نام ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ کچھ انبیاء کا ذکر تفصیلی طور پر آیا ہے، کسی نبی کا ذکر صرف نام ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تقریباً 6-7 نبی گزرے ہیں۔ باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں، اور تقریباً سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، جن کے نام اور جن کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تقریباً 35 صورتوں میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 35 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ میں، کہیں مختصر، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے مختلف واقعات کا ذکر فرمایا ہے، آپ کی مختلف آزمائش کا ذکر فرمایا ہے، مختلف امتحانات آپ کے ہوئے ہیں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کی نسل میں بے شمار نبی اللہ نے پیدا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور ہر مذہب کا آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اور اپنا تعلق ثابت کرتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ہم ان کے دین پر چلنے والے ہیں، ہم ان کے دین کا اتباع کرنے والے ہیں۔ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، اور ہم ان کے دین پر چلنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی ہمارا دین ہے۔ تو ہر ایک آدمی، ہر ایک مذہب اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے، اور ہر ایک مذہب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم آپ کی ملت پر ہیں، ہم آپ کے مذہب پر ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو ان کی نسل میں ہونے پر فخر کرتا ہے، اور ان کے دین پر ہونے میں فخر کرتا ہے، چاہے وہ ان کے سچے دین پر نہ ہو، اور ان کے دین اور مذہب سے چاہے کسی کا تعلق نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے بہت سخت امتحان لیے، بڑی سخت آزمائشوں سے آپ کو گزارا، اور ہر امتحان میں
اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، ان کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل میں نبیوں کا سلسلہ جاری فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور چند نبیوں کو چھوڑ کر، 10-12 نبیوں کو چھوڑ کر اکثر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے رہنے والے تھے، یعنی عراق کے اندر ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس قوم کے اندر آپ پیدا ہوئے، وہ گھرانہ، وہ پوری قوم یہ اللہ کی نافرمانی، بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ کوئی بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، کوئی ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے، کوئی پیڑ پودوں کی عبادت کرنے والے تھے، کوئی آگ کی عبادت کرنے والے تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے، وہ سب کے سب اللہ کی عبادت سے دور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہ ہے آزر، اور دوسری کتابوں میں ان کا نام کچھ اور بھی بتایا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو نام ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا وہ ہے آزر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے یہ پیشے کے اعتبار سے، یعنی کام کے اعتبار سے یہ بڑے ہی تھے، یعنی لکڑی کا کام کرنے والے تھے، اور لکڑی سے مختلف قسم کے بت بنا کر، لکڑی سے، مٹی سے، پتھر سے، طرح طرح کے بت بنا کر اور اپنی قوم کو بیچا کرتے تھے۔ پوری قوم میں اگر کسی کو کسی بھی طرح کا، کسی بھی ڈیزائن کا کوئی بت چاہیے، کوئی معبود چاہیے تو وہ ان سے بنوایا کرتے تھے اور یہ بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ تمیز دی، اور شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ آپ بت پرستی سے بالکل دور تھے شروع سے ہی، اور آپ صحیح راستے پر اور صحیح دین پر چلنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، نبی کا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اب آپ کا کام تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اب یہ کام ان کے لیے شروع میں بڑا مشکل تھا کہ کس طرح کریں، اس لیے کہ میں اگر اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو یہ بات کہوں گا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان سب کو چھوڑ دو، تو لوگ کہیں گے کہ تمہارا خود کا گھر تو کفر اور شرک کا مرکز بنا ہوا ہے، یعنی تمہارے تو خود کے گھر میں یہ کام ہوتا ہے، یہ کاروبار ہوتا ہے، اور تم ہم سے منع کرنے آئے ہو۔ تو بڑا مشکل کام تھا لوگوں کو بت پرستی سے روکنا، اور کس طرح اس کام کو شروع کیا جائے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ مجھے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی اس کام کی شروعات کرنی ہے، اور چاہے میرے والد، وہ میرے والد ہیں، ان کا ادب و احترام ایک الگ جگہ ہے، لیکن ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ایک میرا فریضہ ہے۔ وہ میرے والد ہیں تو ان کا ادب و احترام بھی ہے، اور اللہ کا مجھے حکم ہے، اللہ کا پیغام بھی مجھے پہنچانا ہے۔ تو جب تک میں اس کی شروعات اپنے گھر سے نہیں کروں گا تب تک اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ تر ڈائریکٹ دوسروں کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی میری بات کو نہیں لے گا، اور کوئی میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ہی کہا کہ تم جو کاروبار کرتے ہو، اور میں رات دن دیکھتا ہوں صبح شام کہ تم اپنے ہاتھ سے، لکڑی سے، پتھر سے، مٹی سے بت بناتے ہو،
जिस तरह का तुम चाहते हो वैसा बना लेते हो, जिसकी आंख कान पैर तुम जैसा चाहते हो वैसा बना देते हो, किसी के छोटे किसी के बड़े, किसी का कैसा किसी का कैसा। यानी इनको बनाना ये तुम्हारे हाथ में है, और बनाने के बाद में फिर तुम अपनी कौम को इन्हें बेचते हो, और कौम अपने पैसे से इनको खरीदती है। तो तुम मुझे ये बताओ कि जिन बुतों को तुम अपने हाथों से बनाते हो, क्या इनके अंदर कोई बात सुनने की ताकत है? क्या ये किसी चीज को सुन सकते हैं? क्या ये किसी चीज को देख सकते हैं? या ये किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं? या इन्होंने कभी किसी को कोई नफा और नुकसान पहुंचाया हो? ये किसी को नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस तरीके से अदब व एहतराम के दायरे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की कोशिश की। ये सारी बातें, ये सारे सवालात पूछने के बाद में फिर कहा कि जब आप भी इस बात को जानते हो, ये बुत जिनको तुम अपने हाथ से बनाते हो ये तुम्हारी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते, और ये तुम्हें कोई नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो तुम क्यों इनकी इबादत करते हो? तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो हकीकी माबूद है, सबको पैदा करने वाला है, सबको बनाने वाला है, सारी कायनात को चलाने वाला वो सिर्फ एक है, और नफ़ा और नुकसान का मालिक वही है, उसी की तुम इबादत करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और साफ जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारे कहने से इस काम को नहीं छोड़ सकता, और मैं तुम्हारे कहने से अपने बाप दादाओं के तरीके को, और जिस तरीके पर मैंने अपने बाप दादाओं को देखा है इबादत करते हुए, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब आगे मैं कोई और बात करूँगा तो फिर बात बढ़ेगी, झगड़े की नौबत आएगी और कोई दिक्कत पेश आएगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे जुदाई इख्तियार करता हूँ, और मैं आपके लिए आपकी गैर मौजूदगी में गायबाना तौर पर दुआ भी करता रहूँगा, आपकी भलाई के लिए, आपकी हिदायत के लिए अल्लाह से मैं दुआ मांगता रहूँगा, और मैं आपसे जुदाई इख्तियार करता हूँ। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर से जुदा होकर और फिर अपनी कौम की तरफ मुतवज्जह हुए, क्योंकि पहले घर वालों को दावत दे दी, घर वालों को समझा दिया, और इंसान का काम सिर्फ समझाना है, हिदायत देना ये अल्लाह का काम है। तो जो काम उनके ज़िम्मे था वो आपने किया। अब कौम की तरफ मुतवज्जह हुए, और फिर कौम से भी इसी तरह की बातें हुई, और कौम को भी समझाया कि देखो, जिनको तुम अपना माबूद समझते हो और जिनकी तुम इबादत करते हो वो हकीकी माबूद नहीं है। हकीकी माबूद वो है जिसने हमको पैदा किया है, जो हमको खिलाता है पिलाता है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है, और तुम उसी की इबादत करो। लेकिन कौम ने भी आपको साफ जवाब दे दिया, और कौम ने भी कहा कि हम आपके कहने पर अपने बाप दादाओं के तरीके को नहीं छोड़ सकते, जिस तरीके पर हमने अपने बाप दादाओं को इबादत करते हुए देखा है हम उसी तरीके पर इबादत करेंगे। आखिरकार कौम ने भी जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लंबे ज़माने तक मुद्दतों अपनी कौम को समझाते रहे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।